أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا فكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ توبہ کے بعد اللہ تعالی ان آیات میں جو خواتین کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا تھا زمانہ جاہلیت میں، اس کا بیان ہے۔ کچھ ظلم و ستم تو وارثوں کی طرف سے ہوتا تھا اور کچھ ظلم و ستم شوہروں کی طرف سے ہوتا تھا۔ اللہ نے سب کو تنبیہ فرمائی۔ وارثوں کی طرف سے ایسے ہوتا تھا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ ہوتا یہ تھا کہ شوہر فوت ہو گیا، اب اس شوہر کے جو بھائی ہوتے تھے اس عورت کو قید کر کے رکھتے تھے، چاہے تو خود شادی کر لیتے یا شادی نہ کرتے تو اس کو آگے بھی شادی نہ کرنے دیتے، اور وہ اسی گھر میں مر جاتی تاکہ اس نے جو وراثت اس کی جو ہوتی تھی وہ کہیں اور نہ جائے، جو ان کے بھائی سے اس کو آئی۔ یہ مراد ہے، اس عورت کا وارث بننے سے یہ مراد ہے، ان کے مال کے وارث بنتے تھے۔ ترث النساء کرہا، زبردستی۔ عورت تو آزاد ہے، اس تو بطور وراثت کی تقسیم نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس پر یعنی مال کی طرح اس کو بھی اپنا پابند کر لیتے تھے وارث لوگ، جو آگے شادی وغیرہ نہیں کرنے، اپنے بھی کرتے تھے، جیسے اپنا سگا بھائی ہے اس میں وراثت ہوتی ہے تو اس کو شادی نہیں کرنے، بھائی اب یہ اتنا وراثت لے آئیے، اب یہ مر جائے گی تو وراثت ہمیں مل جائے گی۔ ترث النساء کرہا، یہ وارث جو ہے نا، یہ اس قسم کی خرابیاں وارثوں کی ہوتی تھی۔ اور شوہر کیا کرتے تھے؟ لا تعذلوہن لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن، ان کو بند نہ رکھو، ان کو روکو نہیں۔ اب کیا کرتے تھے کہ عورتوں کو یعنی ان سے دلچسپی نہ ہوتی تو اس کو طلاق بھی نہیں دیتے تھے، یا اگر طلاق دے دیتے تھے تو اس کو کہیں جانے نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ مہر وغیرہ اس نے لیا ہوا ہے، تو کہتے تھے جب تک ہمیں مہر واپس نہیں کرے گی اور اس وقت ہم اس کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ اس کا قصور بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ نہ اس کو آزاد کرتے تھے اور نہ ہی اس کے حقوق زوجیت ادا کرتے تھے، اس کو بند رکھتے تھے اپنے پاس۔ نکاح کر لیا اور بہت بڑا مہر بھی دے دیا، اب اس کے بعد وہ اسی چوکھٹ پر مر جاتی، نہ اس کے حقوق ادا کرتے نہ اس کو جانے دیتے۔ ہاں، اگر جانے کی ایک شرط ہوتی کہ تم مال واپس کرو۔ لا تعذلوہن، ان کو بند نہ رکھو، مت روکو، لتذهبوا، تاکہ تم لے جاؤ بعض وہ مال جو تم نے ان کو دیا ہے، یعنی وہ جو شرائط میں ہوتا تھا، جیسے زیورات وغیرہ ہے یا کوئی زمین کا ٹکڑا دیا ہے یا مہر وغیرہ۔ ہاں الا یاتین فاحشۃ مبینہ، ہاں اگر وہ فاحشہ سری بے حیائی کا کام کرے، ہاں پھر تم کرو۔ جیسے اس نے بدکاری کر لی، اب آپ رکھنا بھی نہیں چاہتا وہ بندہ، اور وہ کہتا ہے کہ بھائی اب
مجھے مال میرا واپس کرو، مال لے کر نہ جاؤ. تو تب اس کی گنجائش یا اس کی اجازت تھی، لیکن عام طور پہ اس کی اجازت نہیں. فاحش بنا مراد بدکاری، یا یہ ہے کہ وہ بد زبانی کرتی ہے اس کے ساتھ. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ نے مردوں کو نصیحت کی ہے، عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. عاشروہن، معاشرت کرو ان کے ساتھ معروف طریقے پر. اس لیے ہمارے شیخ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی سفارش نازل کی، عاشروہن بالمعروف، حسن سلوک کرو. ان میں کمی بیشی تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، لہٰذا اب تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو، مثلا تبھی میلان نہیں ہے یا دلچسپی نہیں ہے یا وہ ایسی اس میں کوئی کشش کی چیز نہیں ہے عورت میں، اگر اس میں کوئی دل کو نہیں بھاتی، فاسان تکرو شیء، ہو سکتا ہے شاید کسی شے کو تم ناپسند کرتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس میں بہت خیر رکھی ہو اور ایسے برکت والی ہو وہ، اس کی وجہ سے گھر میں مال دولت کی ریل پیل ہو، اس سے اولاد ایسی پیدا ہو جائے جو بڑی کام کی بن جائے. اب بتائے، زمین کی قیمت تو اس کی فصل کے ساتھ ہے، یہ تھوڑی ہے کہ وہ گولی رنگ کی زمین ہے یا کالے رنگ کی زمین، فصل اچھی دے بس. کیسے سیدھی سادی ماؤں سے کتنے عظیم الشان لوگ پیدا ہو گئے، اور کتنی جو ہے وہ جس کو ماں جو ہے ان سے کوئی کام کی چیز پیدا نہیں ہوئی. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم کو ناپسند کرتے ہو، فاسان تکرو شیء، بسا اوقات تم کس چیز کو ناپسند کرتے ہو، وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے اس میں بہت خیر کثیر رکھی. ہمارے حضرت والا فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، کم از کم آپ کے تقوی کی حفاظت تو اس کے ذریعے ہے نا، اور نسل کی حفاظت ہے. نسل بھی چل رہی اور تقوی بھی، اس کی وجہ سے انسان گناہوں سے اور ایسی ہر چیز سے بچ جاتا ہے. لے میرے مرشد فرماتے تھے، اس کو اگر بیوی میں کوئی کمی ہے تو ایسے سمجھ لو جیسے انسان سفر کے اندر اسٹیشن کے اوپر چائے پیتا ہے. اب وہ اسٹیشن کے اوپر جو چائے پیتا ہے وہ گھر کی چائے کا تو مقابلے نہیں ہے، گرم پانی کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس سے انسان جو ہے نزلہ زکام یا ان چیزوں سے بچ جاتا ہے. اسی طریقے پر وہ ان میں اتنا حسن یا وہ نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے اور اس کی نسل بھی محفوظ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے. اور ویسے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو عورت زیادہ جو ہے نا وہ سجنے دھجنے کی شوقین نہیں ہوتی، اس کے اندر سب سے بڑی خوبی کہ اس میں عفت اور پاکیزگی ہوتی ہے، اس لیے اس کو ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا. وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اب اس کے بعد یہ تو تھا کہ اگر وہ فاحشہ مبینہ کریں تو پھر تم ان سے مہر وغیرہ واپس لے لو، خلاق وغیرہ کے لیے رقم لے لو واپس. لیکن وہ ان اردتم استبدال زوج مکان زوج، لیکن اگر تم چاہتے ہو ایک بیوی کو کی جگہ دوسری بیوی تبدیل کرنا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، قصور وغیرہ نہیں ہے، لیکن بس وہ اس کے طبی میلان نہیں ہے یا اس کے ساتھ مناسبت نہیں ہوئی، مزاج نہیں موافق ہوئے، تو اس کی جگہ اگر بدلنا چاہتے ہو. وَآتِيتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان میں سے ایک کو قنطارہ خزانہ دیا تھا. قنطار خزانے کا بہت بڑا خزانہ دیا تھا، خوب مال اس میں دیا. فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، یعنی اس مہر میں سے کچھ واپس نہ لو. کیونکہ مہر واپس یا خلا کی پیچھے وجہ بیان کر دی، فاحشہ مبینہ، اور یہاں فاحشہ مبینہ نہیں ہے، یہاں وہ جو ہے معصوم ہے، انوسینٹ ہے، انہوں نے کوئی ایسی خرابی نہیں کی، لیکن ہوا کیا ہے کہ وہ مناسبت نہیں ہوئی، طبیعت نہیں ملی، اور تم نے اس کو قنطار دیا، تو فلا تاخذ من شیء، تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو. کیوں؟ اس لیے کہ تاخذون بہتان و اسم مبینا، کیا تم واپس لو گے بہتان لگا کر اور شری گناہ کر کے؟ کیونکہ پہلے گزر چکا ہے کہ عورت سے انسان جو خلا کرتا ہے یا اس سے مہر واپس لیتا ہے تو اس کی وجہ فاحشہ مبینہ ہوتی ہے.
تو جب آپ اس بات پر اصرار ایک آدمی کرے گا کہ مجھے اس بیوی سے مہر چاہیے اور مجھے فلاں چیز واپس چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ در پردہ اس کو بدنام کر رہے ہیں، اس نے کوئی فاحشہ مبینہ کی ہوگی، اس لیے آپ اس سے مہر واپس طلب کر رہے ہیں اور دی چیزیں واپس کر رہے ہیں۔ یہ ہے بہتان۔ اس طرح اس پر بہتان لگایا جائے گا، در پردہ بہتان لگے گا۔ بہتان ہے تو اس میں بڑا سری گناہ ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، ایک تو یہ وجہ ہے کہ یہ در پردہ اس پر بہتان ہے کہ یہ فاحشہ ہے، یہ یوں ہے، یوں ہے، جو بھی ہے۔ دوسری بات، کئی فتح خود، تم کیسے اس سے واپس لوگے؟ قد افضا بعض الی بعض، کہ جب بعض تک پہنچ چکے ہیں، یعنی حجاب ختم ہو چکا ہے، میاں بیوی میں حجاب ختم ہو جاتا ہے۔ جب حجاب ختم ہو چکا ہے، بے حجاب ایک دوسرے کو مل چکے ہیں، اب اس کے بعد واپس لینا، وہ کوئی چیز واپس لینا جبکہ اس نے اپنے آپ کو اس مرد کے حوالے کر دیا تھا اور اس کے عوض کے اندر یہ مہر ہوتا ہے، تو مرد نے تو تمتع کر لیا اور فائدہ اٹھا لیا، اب اس کا مہر اس سے واپس لیتا ہے، تو شریعت غیرت دلاتی ہے کہ تم کیسے واپس لیتے؟ کیونکہ افضا سے مراد ہے فضا سے، یعنی خالی خلوت میں ملاقات ہوگی، خلوت میں مل لیے، اب مہر واجب ہو گیا، پورا مہر دینا پڑے گا۔ یہ قد افضا بعض الی بعض، تو تم کیسے اس کو لوگے؟ عورت نے تو اپنے آپ کو حوالے کر دیا، اب مرد جو ہے، اب مرد نے جو چیز دی تھی کیسے واپس لے گا؟ تیسری وجہ، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے تم سے ایک گاڑا میثاق لیا تھا، ایک مضبوط میثاق اور عہد لیا تھا۔ جب ایجاب و قبول ہوا تو اس ایجاب و قبول کے اندر مہر جو ہے وہ طے ہوا تھا کہ جی میں اتنا مہر کے بدلے میں نکاح کر رہا، اور پھر خلوت بھی ہو گئی، تب پورا مہر دینا ہوگا اس کو۔ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، کہ تین وجوہات قرآن مجید نے اس کے بیان کی ہے کہ تم جو ہے اگر بیوی تبدیل کرتے ہو، دوسری بیوی لاتے ہو، پہلے کو چھوڑتے ہو، تو تمہیں اس سے چاہے قنطار بھی دیا ہو تم نہیں لے سکتے۔ اس کی یہ تین اسباب اور تین وجوہات بیان کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور جو رسم بد تھی اس کا قلع کما کیا ہے، وہ یہ ہے کہ باپ کی جو دوسری بیوی وغیرہ ہوتی تھی تو بیٹا اس سے شادی کر لیتا تھا اپنی، یعنی جو ستیلی ماں سے۔ اسی طرح باپ جو ہے وہ بہو سے شادی کر لیتا تھا، نکاح کر لیتا تھا۔ شریعت نے اس کو قطعاً حرام قرار دے دی، اور اتنا سخت اس کے بارے میں فرمایا کہ برائے ابن عازب رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ماموں کو دیکھا کہ جھنڈا لے کر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ماموں جان کہاں جا رہے ہو؟ کہا رسول اللہ نے فلاں آدمی طرف بھیجا ہے، اس نے اپنے باپ کی منقوہ سے جنم اس کے مرنے کے بعد نکاح کیا ہے، کہا کہ اس کا سر لے کر آؤ۔ یہ اندازہ کری اتنی سخت یعنی اس پر وہ ہوا، اس لیے کہ ماں ہے، وہ دراصل وہ ماں ہے، اور جو بہو وہ اس کی بیٹی ہے، تو بیٹی سے نکاح کرے گا، اب ماں سے نکاح کرے گا، اس لیے اس کو قتل حرام قرار دے دیا۔ لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، نکاح نہ کرو جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیے ہیں، الا ما قد سلف، مگر جو پہلے بات گزر چکی۔ اگر پہلے کوئی ایسا کر چکا ہے تو ٹھیک ہے، معافی ہے، لیکن اب بالکل معافی نہیں۔ اور اس کی بھی قرآن مجید نے تین وجوہات بیان کی۔ انہو کان فاحشہ، بے حیائی کا کام، ماں کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، بیٹی کے ساتھ نکاح کر رہا ہے۔ فاحشہ یہ کبھی عقلی ہے، عقل بھی کہتی ہے کہ یہ بالکل کبھی چیز ہے۔ کل تو ابا کے ساتھ اس کو اماں کہتا تھا، آج اس سے نکاح کر رہا ہے۔ فاحشہ مقتا، اور اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ مقتا، یہ کبھی شرعی ہے۔ مقت اس لیے اس زمانے میں صحابہ فرماتے اگر کسی ایسے نکاح کیا ہوتا اور وہ اس میں سے بچہ پیدا تو اس بچے کو مقتی کہتے تھے، مقتی۔ وسا سبیلا، اور بہت برا راستہ، یہ عرفی، یعنی عرف کے اندر بھی اس کو بہت برا گردانا جاتا ہے کہ باپ کی اس سے نکاح کر لیا، اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ تو تین وجوہات اس کے بیان کیا، اور اس پر سخت وعید آئی ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں رسول نے فرمایا کہ اس کا سر اتار کر لیا۔ فاحش مقتا سا، یعنی ساری قباحتیں جمع ہو گئی، یعنی عقلی قباحت بھی، شرعی قباحت بھی، عرفی قباحت۔ یہ ایسا کام خطرناک اور گندا کام ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی فہرست بیان کی ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اس کو آگے بیان کرنا۔
صدق اللہ مولانا